شادی نہیں ہو رہی ہے تو رات کو 100 بار یا لطیفوں کا ورد کر کے سویا کرو، جلد شادی ہوگی۔ کالے رنگ کی شلوار پہن کر سونے سے پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیلے رنگ کی شلوار پہن کر سونے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ایسے مرد خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے۔ کینسر کے مریض کو منہ میں لاچی رکھ کر سلایا جائے تو کینسر جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ فالج کے مریض کو پاؤں پر گیندے کا پھول مسلا جائے تو فالج ختم ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد سو جانے سے انسان کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 4 کیلے کھا کر سونے سے انسان کا پیٹ باہر نہیں نکلتا ہے، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کچی ادرک کھانے سے انسان کو زندگی میں کبھی گنٹھیا کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ سوتے ہوئے آدمی کو اچانک اٹھنے سے آدمی کی یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو جلد سو جانے سے انسان کی یادداشت اور دماغ طاقتور بن جاتا ہے۔ رات کو دیر سے سونے سے انسان کی بینائی اور ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چہرے کو 80 سال تک شاداب و تر و تازہ رکھنا ہے تو نہار منہ بکری کا دودھ پیا کرو۔ آنکھوں کی بینائی کو بڑھانا ہے تو آنکھوں پر ابلے ہوئے آلو کا چھلکا رکھ کر سویا کرو، بینائی بڑھ جائے گی۔ جن مردوں کے بدن پر بال کم تعداد میں ہوتے ہیں، ایسے مرد دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہے تو کانوں میں زیتون کے تیل کی روئی بنا کر دبا کر سویا کرو۔ پاؤں کے ناخن جلد بڑھ آتے ہیں تو ناخن پر خرگوش کا لعاب لگاؤ، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ کمر کے مہرے ہل گئے ہیں تو روز رات کو الٹا لیٹ کر سویا کرو، مہرے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لکوہ ہو گیا ہے تو روز رات کو سونف کو زبان تلے رکھ کر سویا کرو، لکوہ ختم ہو جائے گا۔ نیند میں چلنے کی بیماری ہے تو سونے سے پہلے کالا نمک چاٹ کر سویا کرو، افاقہ ہوگا۔ سانس کی بیماری ہے تو ہرڑ کا مربع کھا کر سویا کرو، سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں کے چھالے نہ جا رہے ہوں تو بلی کے لعاب کو چھالوں پر لگاؤ، افاقہ ہوگا۔ کمر کا کب نکل آیا ہے تو کمر پر کیلے کے پتے لپیٹ کر سویا کرو، کب ختم ہو جائے گا۔ آدھے سر میں درد رہتا ہے تو بادام کا تیل پر سر پر لگا کر فوراً نہا لو، درد ختم ہو جائے گا۔ باتیں جلدی بھول جاتی ہیں تو سر پر شکر کنڈی کے ابلے ہوئے چھلکے باندھو، افاقہ ہوگا۔ نوجوان اگر آج اپنی قوت فضول کاموں میں صرف کریں گے تو کل بڑھاپا ان کے لیے پچھتاوا لائے گا۔ مال چاہتے ہو تو رتبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اپنے اندر سے آنے والی ان آوازوں کو تو روک دے تاکہ تجھ پر راز کھل جائیں۔ ہم محبت کی چاہے جتنی بھی اچھی وضاحت کر لیں، لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہر وضاحت نامکمل لگتی ہے۔ جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے، صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ تیرا سبحان اللہ کہنا جو پانی اور مٹی کی طرح ہے، دل کی سچائی کی پھونک سے جنت کا پرندہ بنا۔ بچے شروع میں مکتب میں جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر عمل کا ثواب آنکھوں سے نظر آنے لگے تو عبادت گزاروں کو دیکھ کر رشک آنے لگے۔ جس بندے کو ظلم کے سوا اور کچھ کام نہیں آتا، بہت جلد وہ مظلوم کی آہ کا شکار بن جائے گا جو اسے تباہ کر دے گا۔ جو دوسرے کہتے تھے وہی کرتا تھا، میں بھٹکا ہوا تھا، ہمیشہ دوسروں کی ہی سنتا تھا، میں کھویا ہوا تھا، پھر میں نے سب کو چھوڑ دیا، یہاں کہ خود کو بھی، پھر میں نے سب کو پا لیا، یہاں تک کہ خود کو بھی۔ اگر میدہ حلوے کے قابل ہو تو حلوے کا طالب ہوتا ہے، اور اگر میدہ صفراوی مزاج رکھتا ہو تو وہ آش و سرکہ چاہتا ہے جو صفرا کو تسکین دیتی ہے۔ پتھر کبھی بھی موسم بہار میں سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کہ تیرے اندر سرسبز پھول اور کلیاں کھل جائیں۔ کتا جب سو جاتا ہے تو اس کی خواہشات کا ظہور نہیں ہوتا، مگر جب اس کی نگاہ گوشت پر پڑتی ہے تو بےتاب ہو کر اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں کتے سے نفس و شیطان مراد ہیں۔
اللہ کے خاص بندوں کی عیب جوئی سے باز آ جا، بادشاہ کو چوری نہ لگا، ورنہ تو ناچیزوں میں سے ناچیز بن جائے گا اور ہر ذلیل شیطان کا پیروکار بن جائے گا۔ آدمی ایک مٹھی مٹی سے گندھا ہوا دل کے ذریعہ آسمان اور ستارے سے بڑھ گیا۔ آدمی جو خمیر کے ایک تشت کی بقدر ہے، آسمان اور کرۂ ناری سے بڑھ گیا۔ عقل دو طرح کی ہے، ایک کسبی جس کو تم اس طرح حاصل کرتے ہو جس طرح بچہ مدرسے سے کتاب حاصل کرتا ہے، دوسری قسم کی عقل اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس کا سر چشمہ روح کے اندر ہے۔ ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس کی جڑیں غیب کی دنیا میں ہوتی ہیں، شکلیں بدل سکتی ہیں، پھر بھی جوہر وہی رہتا ہے۔ جو لوگ اسباب کو من جانب اللہ نہیں سمجھتے وہ اسباب کو قبلہ گاہ بنا لیا کرتے ہیں۔ منکرین کی کچھ فطرتی ان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ عارفان باللہ جو طبیب روحانی ہے وہ ظاہر افعال و اقوال کے پرکھنے کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو براہ راست روح کے نباز ہیں اور دل کی کیفیات پر نگاہ رکھتے ہیں۔ تیری آنکھیں بچوں کی طرح روحانی اور پاک ہونی چاہیے۔ روٹی کم کھا تاکہ تو اپنے نفس سے شیر کی طرح لڑ سکے۔ یاد رکھو خدا سے عشق کرنے والے کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے، اور عام مخلوق بچے ہیں۔ بالغ وہی ہے جو نفسانی خواہشات سے نجات پا گیا۔ جو روح کووں کی طرح اڑے وہ اس کو قبرستان کی طرف لے جائے گا۔ نظر نہ پھرنے والی عقل تو خاصان خدا کا نور ہے، اور کوے کی عقل مردوں کی قبر کھودنے کی استاد ہے۔ دنیا کی سمجھ ظن و عشق بڑھاتی ہے اور دین کی سمجھ آسمان پر لے جاتی ہے۔ عقل والے اکثر مکر اور حلیے سیکھتے ہیں، سمجھ تو وہ ہے جس سے شاہ کی طرف راستہ کھلے۔ دین احمدی کی سلطنت لا زوال ہے، نظر بد اس سلطنت سے دور ہے۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ اعمال کے آفات سے نجات پا لیا جائے، یعنی جو بھی عمل کرے اس میں اس کی آفت جو ریا ہے وہ قطعاً نہ ہو۔ زمین پر روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو فوراً اس کو صاف کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دو، کیونکہ یہ رزق میں اضافہ کی نشانی ہے۔ جب عقل کا جوہر نہیں تو اس کی چمک کیوں کر ہو؟ جب کسی بندے میں عہد الہی کو یاد کرنے کا مادہ نہیں تو اس کی طرف اس کا رجوع کیوں کر ہو؟ پسند کی عورت چاہتے ہو تو منہ میں لونگ رکھ کر اس کے بائیں پاؤں پر چڑھ جاؤ، کچھ دنوں میں بعد وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ خبردار، شاہوں سے حسد کرنا چھوڑ دے، ورنہ تو دنیا میں شیطان ہو جائے گا، کیونکہ وہ اگر زہر کھا لے تو شہد بن جائے گا۔ بے شک اپنی خواہش کو مارنے سے کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کڑواہٹ قیامت کے روز مٹھاس بن کر سامنے آئے گی۔ جاہل کی تکلیف پر صبر کا دامن پکڑ لے، خدائی عقل کے ذریعہ اچھی طرح تواضع کر، نااہلوں کے ساتھ اہلوں کا صبر کرنا جلا ہے۔ شیطان تیرے کان پکڑتا ہے اور گھوڑے کے کان کی طرح حرص اور کمائی کی جانب کھینچتا ہے، تیرے پاؤں میں شبہ کا نال جڑ دیتا ہے کہ تو اس کی تکلیف سے راستہ بدل لے۔ کسی مسکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت تمہارے کان کی سیٹی بجنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تم مالا مال ہونے والے ہو۔ اے بے وقوف، تو الٹی اور بالعکس بات کہتا ہے۔ اے گم کردہ راہ اختیار کیے ہوئے، میں تیری بار بار گرفت کرتا ہوں اور تو بے خبر ہے، پیر سے سر تک زنجیروں میں ہے۔ بھوک اللہ کی قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس سے فاقہ کشی عطا فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں سے بچ کر رہو جو تیرے سامنے متقی اور پرہیزگار بنے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے بھیڑیا بکریوں میں چھپ کر تباہی مچاتا ہے۔ جب تو توکل میں طرح طرح کے صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کسب رزق کی کوشش کر اور طلب روزی میں صحیح سے کام لے۔ اچھا خواب عقل کی دلیل ہوتا ہے،
جو شخص عقل میں فائق تر ہو اس کا کھانا گویا سب کا کھانا ہے۔ جو شخص قوم کا رکن اعظم ہو قوم کے لیے اس کا وجود مفید ہوتا ہے۔ دھوبی اگر سورج پر غصہ کرے اور مچھلی اگر پانی سے دشمنی کرتی ہے تو غور کر نقصان کس کا ہے؟ آخر کار ان سے زیادہ بد نصیب اور دنیا میں کون ہوگا؟